کے آگے 4 بیٹوں کی لاشیں پڑے ہوں. پھر وہ اٹھا ہے زخمی شیر. اس حال میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے. تم اچھے خاصے نہیں پڑھتے ہو, تاش کھیلتے نماز چھوڑ رہے ہیں, ڈرامہ دیکھتے نماز چھوڑ رہے ہیں, گانے سنتے نماز چھوڑ رہے ہیں, روٹی کھاتے نماز چھوڑ رہے ہیں. ان سپاہیوں کو تھانے دار بلائے, انہیں روٹی بھول جاتی ہے. ان کے سامنے اللہ بلاتا ہے حی علی الصلاۃ, ایک اٹھ کے مسجد میں نہیں جاتا کہ ہائے میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے, میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے, میرے اللہ کی ڈیوٹی آ گئی ہے. نماز کا وقت داخل ہوا. حضرت حسین نے زہیر بن قین کو بلا کر فرمایا, کوفے والوں سے کہو, شمر سے کہو, تھوڑی دیر جنگ بند کر کے مجھے نماز پڑھنے دو, پھر جو کرنا ہے کر لو. زہیر نے گھوڑا آگے بڑھایا اور شمر سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کرو, نماز پڑھنی ہے. تو شمر نے کہا ہم نماز کے لیے بالکل جنگ نہیں روکیں گے, تمہیں قتل کریں گے. انہوں نے واپس آ کے عرض کی کہ وہ نماز کے لیے جنگ بند کرنے پہ تیار نہیں ہیں. تو ارشاد فرمایا ٹھیک ہے, پھر ہم نماز تو نہیں چھوڑ سکتے, کیونکہ جیکب آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. تلواروں کی چھاؤں میں بھی سجدے کر کے دکھائے, گردنیں کٹوا کر بھی سجدے کر کے دکھائے, تڑپتے جسموں کے ساتھ نماز پڑھ کے دکھائی, زخمی جسم کے ساتھ, بہتے خون کے ساتھ, بہتے خون کے ساتھ, کٹی انگلیوں کے ساتھ, پھٹے سینوں کے ساتھ, چھلنی سینوں کے ساتھ, اور تار تار بدن کی جسم کے ساتھ اور تار تار لباس کے ساتھ بھی ہم نے سجدے کر کے جیکب آباد والوں کو پیغام دے دیا. اب اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو کل تمہارا گریبان ہوگا, ہمارا ہاتھ ہوگا. کہ بدبخت, میں نے تو سر کٹاتے ہوئے بھی نماز نہ چھوڑی, اور تو اس لیے چھوڑ کے بیٹھا کہ گاگ چلے جائیں گے, ڈرامہ چلا جائے گا, گانا چلا جائے گا. ہائے کہاں سے دکھڑے لاؤں, کہاں سے نوحے لاؤں. فرمایا اچھا آدھے نماز پڑھو, آدھے قتال کرو. آدھوں کو لڑائی پہ لگایا اور آدھوں نے کی اللہ اکبر, اور جیکب آباد والوں کو پیغام پہنچ گیا. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز, قبلہ رو ہو کے کھڑی ہو گئی قوم حجاز, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. یہ پیغام دیا کہ یوں نمازیں پڑھی جاتی ہیں. یہ وہ فریضہ ہے جو جان کی بازی کھیل کر بھی ادا کیا جاتا ہے, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. اور میں کہاں سے آنسو لاؤں کہ سندھ کا 95% مسلمان بے نمازی ہے, 100 میں 5 بھی مشکل سے نمازی ہیں. سارا دن ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے رہتے ہیں, سارا دن نہ دنیا کا کام کرتے ہیں نہ دین کا کام کرتے ہیں. اور اللہ کا منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ, آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے, حی علی الصلاۃ, آجا آجا تیرا رب تجھے بلا رہا ہے. کتنے ہیں جو پکار پہ لبیک کہہ کر اٹھتے ہیں, کتنے ہیں جن کو حسین کا پیغام یاد ہے. تو میرے بھائیو, اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے, دے جاؤ دے جاؤ. یہی کربلاؤں کا پیغام ہے, یہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے اللہ میرا ہو جائے, اللہ جیکب آباد والوں کا ہو جائے تو انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننا پڑے گا. انہیں غلام مصطفیٰ بننا ہے, غلام رسول بننا ہے, غلام مجتبیٰ بننا ہے, غلام نبی بننا ہے, غلام محمد بننا ہے, غلام رسول بننا ہے, غلام احمد بننا ہے. کہ محمد سے وفا سونے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ, ان کی غلامی میں آ جاؤ, ان کی غلامی میں آ جاؤ. یہ مجھے پولیس والے نظر آ رہے ہیں, مجھے کیسے پتہ چلا یہ پولیس والے ہیں, مجھے کیسے پتہ چلا یہ پولیس والے ہیں؟ یہ اپنی وردی سے پہچانے جا رہے ہیں. ممکن ہے کوئی CID والا یہاں بیٹھا ہو, وہ نہیں پہچانا جا رہا تو اس کی وردی نہیں ہے, لیکن وہ سامنے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پولیس بیٹھی ہوئی ہے. مجھے کیسے پتا چلا یہ پولیس بیٹھی ہے؟ یہ اپنی وردی سے, یہ وردی سے پہچانے جا رہے ہیں کہ یہ پولیس والے ہیں. میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں, اپنے نبی کی وردی پہن لو, اپنے نبی کی وردی پہن لو. اتنا وردی میں آ جاؤ کہ تمہارا تعارف, تمہارا وجود کرائے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے, محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. لا الہ الا اللہ دل میں اترتا ہے,
محمد الرسول اللہ باہر نکلتا ہے، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد الرسول اللہ باہر کی چیز ہے، لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد الرسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔